نفرت سے عداوت سے غربت سے جہالت سے آؤ یہ قسم کھائیں ہم دیش بچائیں گے آزادی امرت سو اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ اس کے بعد میں ایک ایسے مجاہد مسلم مجاہدین کے ہیرو آزادی میں جن کا نمایاں کارنامہ رہا ہے، علوم دینیہ عصریہ کے ماہر اور جذبہ حریت سے سرشار مفسر قرآن، برادران وطن کے اندر اپنے رسالے الہلال کے ذریعے جذبہ آزادی پیدا کرنے والے، اور حکومت نے آزادی کے بعد سب سے پہلے ایجوکیشنل منسٹری جن کے حوالے کی ہے، آج ان کا نام آزادی کے موقع پر بڑے شور سے لیا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی نظریات پر محاضرہ پیش کرنے کے لیے ادارے کے موقر استاد مفتی نعیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا محاضرہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، اس موقع پر آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی پوری زندگی نہیں سنائی جائے گی، زندگی کے اکثر پہلو بھی نہیں سنائے جائیں گے، وہ پہلو سنایا جائے گا جس سے عموماً لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی ہے، دلچسپی لوگ اس موضوع میں ظاہر نہیں کرتے ہیں، توجہ عوام کی تو ہے ہی، حواس کی بھی اس طرف نہیں ہوتی ہے۔ اس پہلو پر مولانا ابوالکلام آزاد کے آپ حضرات کے سامنے کچھ سنایا جائے گا۔ موضوع سیاسی نظریات سب سے پہلے سنائے جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بات جو مولانا ابوالکلام آزاد کی سنائی جا رہی ہے وہ سیاسی نظریے سے متعلق ہو، لیکن اس کا ملک کی تعمیر میں اور ملک کے حالات کو درست کرنے میں، ظلم کے خاتمے میں ضرور اس قول سے مدد ملتی ہے، آپ کے اس نظریے سے مدد ملتی ہے، اسی لیے اس کو سنایا جائے گا۔ اور آپ کے سیاسی نظریات کس قدر مؤثر تھے، کانگریس نے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا، ملک کو ان کے سیاسی نظریات سے کس قدر فائدہ ہوا، اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی آپ کے ان نظریات کی جو داد دی ہے اس کا کچھ حصہ بھی سنایا جائے گا۔ اور ہر نظریے کے تحت اس زمانے میں ہم اس نظریے سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے تجربات کی روشنی میں اس زمانے میں کیا کیا جا سکتا ہے، سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ بہرحال وہ ہندوستان آئے، انہوں نے ایک رسالہ نکالا 1912 میں، جس رسالے کا پہلا شمارہ چھپ کر آیا جس کا نام الہلال تھا۔ 24 سال کی آپ کی عمر تھی، وفات تک 46 سال تک آپ اسی الہلال کو لے کر، بعض مرتبہ اس سے چھاپنے سے روک دیا گیا، رکاوٹیں اس پر آ گئی، لیکن آپ اپنے نظریات کو لے کر چلتے رہے، ملک بھر میں پھرتے رہے، اپنے نظریات کی نشر و اشاعت کو کرتے رہے۔ تو سب سے پہلے جو رسالہ انہوں نے نکالا تھا اس کا نام الہلال تھا۔ انگریز کو اس رسالے کے نکالنے کے بعد اور اس کے اندر نظریات کو انگریزوں کے خلاف پیش کرنے کے بعد اس قدر وہ لوگ مایوس ہو چکے تھے اور ایک
عجیب کیفیت ان کی بن چکی تھی کہ پہلے تو اس رسالے کو بند کرا دیا، چند دن گزرے تھے کہ مولانا ہی کو قید کر دیا، تو وہ اس قدر قوت رکھنے والا، تاثیر رکھنے والا، انگریز کی حکومت کو ختم کرنے والے مضامین اس رسالے میں نکلا کرتے تھے۔ مولانا کا ایک نظریہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے جب لوگ مایوس ہو چکے تھے، انگریزوں کی غلامی میں جینے رہنے، ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، آپ نے لکھنؤ کا سفر کیا، ایک مجلس میں آپ کا خطاب ہوا، خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، بڑی گہری نگاہ تھی، دشمن کے پینتروں کو جانتے تھے، ظالم کی پالیسیوں سے واقف ہوتے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن انگریز ہے، وہ تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے یہاں حکومت کرنے کی جو پالیسی ہے وہ آپس میں لڑاؤ حکومت کرو، آپس میں لڑاؤ حکومت کرو۔ ہندو مسلم کے فسادات، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ایسی چیزیں پیدا کر آپس میں لڑانا وہ چاہتا تھا تاکہ یہ لڑتے رہے اور حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھائے، انگریزوں کے خلاف اپنے قدم کو آگے نہ بڑھائے۔ تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں یہ خطاب دیا۔ لکھنے والے جو محرر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ مجلس جس میں لوگ مایوس ہو چکے تھے انگریز کے خلاف آواز کے اٹھانے کے سلسلے میں، لیکن جب مولانا کا خطاب ہوا لوگوں کے اندر ہمت آئی، دوبارہ وہ آزادی کی آواز کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نظریے کو لے کر اگر موجودہ دور میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جب بھی ہمیں فریق مخالف سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس کی پالیسی سے واقفیت کے بغیر کوئی آدمی کبھی بھی اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو مولانا نے جب یہ نظریہ پیش کیا، اس کے بعد چند سال گزرے، ہندو مسلمان متحد ہو کر جنگ لڑنے لگے، انگریز مایوس ہو کر جانے لگے۔ لیکن یہ صورتحال مولانا کے اس بیان کے بعد کہ انگریز حکومت کی پالیسی ہے کہ آپس میں لڑو، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اس زمانے میں اگر مسلمان دلتوں کے ساتھ، مسلمان کمتر طبقوں کے ساتھ، مسلمان اس طبقے کے ساتھ نہیں جو اکثریت میں جی رہا ہے، ملک میں ظلم کر رہا ہے، موب لنچنگ جس کا شیوا بن چکا ہے، کوئی قانون پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے اپنا دشمن سمجھ کر جتنوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہو یا دیگر اقلیتی طبقے ہو، ان کو اپنے ساتھ لے کر دشمن کی پالیسی سے انہیں واقف کروا کر مولانا آزاد کے اس سیاسی نظریے سے فائدہ اٹھا کر ملک کے حالات کو بدلا جا سکتا ہے، جیسے کہ انگریز کو بھگا کر ملک کے حالات کو بدلا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر مولانا فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی خدمت ان کا دینی فریضہ ہے، جس کی وجہ اور لازم ہے انہوں نے جس جوش و ایثار کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، کانپور کے معاملے میں مسلمانوں نے جیسی دلچسپی دکھائی، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے وہ اپنی دلچسپی دکھائیں۔ یہ ایک ان کا نظریہ تھا جو اس وقت وہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں خواص ہو یا عوام ہو یا وہ لوگ ہو جو دانشور ہیں، اگر وہ لوگ سیاست سے اپنے کو بے تعلق سمجھتے ہیں، ملکی حالات سے اپنے کو بے تعلق سمجھتے ہیں اور ڈھائے جانے والے ظلم سے اپنے آپ کو کوسوں دور سمجھتے ہیں، انہیں اس ملفوظ سے اور مولانا آزاد کے اس جملے سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ قوم کا اتحاد اور امن و امان کو پھیلانا، عدل کو قائم کرنا، مساوات کو قائم کرنا یہ دینی فریضہ ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے مسلمانوں تمہاری کوشش تمہارا دینی فرض ہے، اور یاد دلایا کہ ظلم استبداد کو مٹا کر دنیا میں عدل و مساوات کو فروغ دینے کے لیے تم نے کیسے عظیم الشان جد و جہد کی ہے، تم نے دنیا کو جمہوریت صحیحہ کا چہرہ دکھایا تھا، تمہاری تو یہ تاریخ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی یہ تاریخ ہے کہ تم نے جمہوریت صحیحہ کا امت کو نقشہ دکھایا تھا، لیکن آج حصہ لینے کے لیے کیوں آگے پیچھے ہوتے ہو، کیوں اس کام کے لیے لیت و لعل کی باتیں کرتے ہو؟
مولانا لوگوں کو ابھارنے کے لیے اور ایک صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے یہ جملے کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ الیکشن کے موقع پر ووٹر آئی ڈی کارڈ کی بات جو کہی جاتی ہے، اگر ہم لے تو لعل کرتے ہیں تو ہمارے آبا نے کیا کیا تھا؟ امن کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے ہم کیوں آگے بڑھنا نہیں چاہتے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مذہب و سیاست کو علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ مذہب، سیاست، ان دونوں کے درمیان کوئی تباین کی نسبت نہیں ہے، یہ دونوں علیحدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، ملک فتح ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، علاقے قابو میں ایسے ہی نہیں آتے ہیں، پلاننگ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں، حالات کے مقابلے کے لیے تدبیر کرنا، یہ سیاست آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ مذہب اور سیاست یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، چلایا جانا چاہیے۔ تو اس زمانے میں جو سیاست کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ایسی سیاست کو کہتے ہیں جو ظالم کا ساتھ دیتی ہے، مظلوم پر آواز نہیں اٹھاتی ہے، ہم بھی اسے ناپاک سیاست کہتے ہیں۔ لیکن وہ سیاست جو موب لنچنگ کو روکے، وہ سیاست جو ملک کو امن کی طرف لائے، ویسی سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، جیسے کہ مولانا لیا کرتے تھے اور اپنے بیانات میں مذہب اور سیاست کو علیحدہ کر کر پیش نہیں کرتے تھے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آزاد کا خیال یہ تھا کہ مسلمان جنگ آزادی کی مرکزی دھارے سے ذرا بھی الگ بنتے ہیں تو اس سے ملک و ملت دونوں کا نقصان ہوگا اور ملک میں نفرت کی ایک اور دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک طرف مسلمانوں کو قدم قدم پر ہوشیار کیا کہ وہ کسی طرح بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنے وطنوں کے ساتھ، یعنی وطن میں رہنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر انگریزی حکومت کو نکالنے اور انگریزی حکومت سے مقابلہ کرنے اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے ایک محاذ پر وہ آ جائیں۔ اسی طریقے سے وہ کانگریس کے ساتھ رہ کر جنگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، وہ کانگریس کو بھی للکار کر کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ مسلمان اگر اقلیت میں ہو جائیں گے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون بنے گا، مسلمانوں کے خلاف کوئی لا پاس ہوگا، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس زمانے کے سیاستدانوں کو مولانا کے اس ملفوظ سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ وہ جس پارٹی میں رہتے تھے اس پارٹی کے ذمہ داروں کو للکارا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہ کسی غیر مسلم کی پارٹی میں ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کے فرائض، امت مسلمہ کے آئینی قوانین کے سلسلے میں اس سے بھی اپنی پارٹی کے ذمہ دار کو للکارنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے میں مسلمان ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہے، میں تیار نہیں ہوں کہ اس کا کوئی حصہ مجھ سے چھوٹ جائے، شریعت کا کوئی حصہ چھوٹ جائے، میں اس کے لیے گوارا نہیں ہوں۔ ایک سیاستدان جو سیاست میں حصہ لیا ہوا ہے وہ مسلمان ہے، اس سے بھی اپنے اندر ایسے جذبات کو لے کر جینے کی ضرورت ہے کہ میں اصل میں مسلمان ہوں، بعد میں سیاستدان ہوں۔ میری مسلمانی میں کوئی کمی آ جائے، مسلمانی روایت، مسلمان رسم و رواج اور طریقہ کار، سنتوں میں کوئی اونچ نیچ آ جائے، مجھے برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سیاستدان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ متحدہ ہندوستان کا تصور پیش کیا تھا۔ مولانا کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان بٹے نہ، پاکستان کی شکل میں دوسرا ملک نہ بنے بلکہ دونوں مل کر رہیں۔ وہ مولانا کا نظریہ تھا لیکن ہو نہیں سکا۔ بہرحال ہر ایک کا ہر نظریہ درست ہو جائے یہ بات ناممکنات میں سے، کسی کا نظریہ درست ہو سکتا ہے، کسی کا نظریہ درست نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی جانے والے اکابر ہیں۔ بہرحال یہ چند نظریات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، کئی ایک کی تحریرات سے استفادہ کیا گیا، کتابیں بھی پڑھی گئی۔ یہ چند نظریات سیاسی طور پر یا مختلف قسم کے اقوال جو موجودہ زمانے میں فائدہ دیتے ہیں، جن
جن کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ظلم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس کو پیش کیا گیا. میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی، الکلمۃ الضالۃ حکمت المؤمن، غیر کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو لؤلؤ کو کہا تھا جو آپ کا بعد میں قاتل بنا کہ تم میرے لیے ایک چکی بنا کر دے دینا، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد جو مترجم ہیں قرآن کریم کے اور آپ کی کتابیں ہیں ارکان اربعہ وغیرہ کی، تو آپ تو عالم دین تھے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے. ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو ملک کے حالات کے لیے کچھ کام کرنے اور ملک کی تعمیر میں کچھ حصہ لینے اور حالات کو بدلنے کے لیے دعائیں کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.